السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سنیں مولانا ثاقب رضا صاحب کا بیان۔ غم نہ کھاؤ اس کا جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اس پر خوش نہ ہو جو تمہیں ملا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور اس نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے تمہارے لیے، تو جب تم اس بات پہ یقین رکھ لو گے کہ تمہارا مقصوم تمہیں ملے گا، تو جو نہیں ملے گا اس پہ تم دکھی نہیں ہوگے کہ میری قسمت میں تھا ہی نہیں، اور جو تمہیں ملا ہے اس پہ تم غرور اور تکبر میں نہیں آؤ گے، اس لیے کہ تم کہو گے یہ میرے مالک نے لکھا ہے، ورنہ تم کہو گے یہ میری تگ و تاز کا نتیجہ ہے، یہ میں نے محنت اتنی کی اس کا نتیجے میں یہ ملا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب اس نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے، اس لیے تمہیں ملے تو تکبر میں نہ آنا، تمہیں نہ ملے تو تم تعصف میں نہ چلے جانا، اس لیے اس نے سارے فیصلے پہلے کر دیے اور تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے جو مقسوم ہے وہ تمہیں اللہ نے عطا کر دیا ہوا ہے، نہیں ملنا ہے تو تم الٹی چھلانگے بھی لگا لو تو وہ نہیں ملے گا۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے اس لیے زور دیا گیا ہے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہ چیز راسخ کرنی چاہیے کہ تقدیر پہ ایمان لائیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوں گے، دکھی نہیں ہوں گے، ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ میں اپنی بات آپ کو 100 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میرے والد نے اس حوالے سے مجھے اتنا زور دیا، اتنی دفعہ کہا کہ اللہ نے تو جو کتوں کا لکھا ہے اس کو بھی ملتا ہے، تم تو پھر انسان ہو، اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ہمیں محنت کرنے کا کہا گیا، ہمیں تگ و تاز کرنے کا کہا، جد و جہد کا کہا گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر شکار کر رہا ہے، تو وہ ایک سمت ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک لومڑی تھی جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، ہاتھ بھی نہیں تھے، تو دل میں سوچا کہ مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا۔ تو شیر آیا، اس نے شکار کیا اور اچھا کھا لیا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو پس خوردہ تھا وہ چھچڑے وغیرہ تھے، کھا کے پیٹ بھر لیا۔ تو کہا کہ مالک تیری قدرتوں کے رنگ ہیں، تو نے اس کا بھی وسیلہ بنایا ہے۔ تو وہ کسی کام پہ جا رہا تھا، کاروبار کرنے جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے کیا مصیبت ہے، جب لومڑی کو دیتا ہے تو مجھے نہیں دے گا۔ تو وہ آ کے بیٹھ گیا، گھر آ کے بیٹھ گیا کہ میں نہیں جو ہے وہ کہیں جاتا۔ 1 دن 2 دن 4 دن فاقوں سے گزرا، تو پھر حاطب سے آواز آئی کہ جو لومڑی کو دے سکتا ہے تجھے بھی دے سکتا ہے، لیکن لومڑی نہ بنو، شیر بنو، خود بھی کھاؤ اور اوروں کے لیے بھی وسیلہ بنو۔ ہمیں ترغیب دی گئی ہے، باقی جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں ملے گا، ہر صورت میں ملے گا۔ تو اپنی نسلوں کے سینوں میں یہ چیز راسخ کرو، اور یہ راسخ تبھی ہوگی ہمارے سینے میں راسخ ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں، جو تمہارے مقدر میں تمہیں ملتا ہے، جو نہیں ہے نہیں ملتا، اور ہم نے پہلے لکھ دیا ہے۔ کیوں لکھ دیا ہے؟ کہ تمہیں جو ملا نہیں اس کی پریشانی نہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں ملا، بھئی اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا، بات ختم۔